روایات بعض جگہ پہ موجود نہیں ہیں جن کا کہ ہمیں ہمارے دین نے حکم کیا ہے، اور وقت جیسے جیسے جدید ہو رہا ہے، ایک سو کالڈ جدیدیت، ویسے ویسے ہمارے درمیان سے یہ روایت محذوف ہو رہی ہے، یہ متروک ہو رہی ہے، یہ معدوم ہو رہی ہے۔ اسے قائم کرنا، اسے پختگی سے پکڑنا اور اپنے معاشرے کی اس خشت اول کو، اس اولین بنیاد کو تھام کے رکھنا، یہ ہمارے لیے لازم از حد ضروری ہے۔ اور اگر آپ سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیں تو ویسے تو 13 احکامات ہیں، آیت 23 سے لے کے آیت 36 تک، 37 تک 13 احکامات اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اور اپنی توحید کو قائم کرنے کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، یہ بڑے نکتے کی بات ہے اہل نظر کے لیے۔ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اپنے رب کے علاوہ، اپنے معبود کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اب دیکھیے یہ توحید بیان ہو رہی ہے، اور اسی آیت میں توحید کے حکم سے متصل کیا حکم کیا؟ اللہ تعبدوا الا اياه، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، والدین سے شفقت کے ساتھ پیش آؤ۔ اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف، جب ان دونوں میں سے تم کسی ایک کو پاؤ یا ان دونوں کو پاؤ اس حالت میں کہ وہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں، وہ بڑی عمر میں پہنچ جائیں، تو فرمایا ان کے سامنے کبھی اف بھی نہ کھینچنا، وہ جو کچھ کہہ لیں تمہیں کبھی اف بھی نہ کھینچنا ان کے سامنے۔ ولا تنہرہما، انہیں کبھی نہ ڈانٹنا، کبھی سخت بات نہ کرنا ان سے، کبھی اونچا نہ بولنا ان کے آگے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تمہارا اللہ تمہیں یہ حکم کرتا ہے کہ ان کے ساتھ قول کریم اختیار کرو، مشفقانہ باتیں اختیار کرو، شفقت کی بات کرو ان سے، پیار کی بات کرو ان سے، محبت کی بات کرو ان سے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور فرمایا کہ ان کے لیے عاجزی کا بازو نرم دلی سے بچھایا کرو، انہیں سختی سے بھی مت پکڑو، سہارا بھی دو تو اتنی نرمی سے دو کہ ان کے جسم کو تکلیف نہ ہو، ان کی نازک بوڑھی ہڈیوں کو تکلیف نہ ہو، اس انداز میں ان سے پیش آؤ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عرض کر کے اے میرے پروردگار ان دونوں پہ ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ بڑھاپے میں جا کے والدین کو چھوڑ دینا، ان سے قطع تعلق کر دینا، اور اپنے آپ کو، اب میں اس محفل کا تقدس مجھے اجازت نہیں دیتا، وہ احترام اور حیا مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ساری باتیں کھل کے کہہ دوں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو بھی معاشرتی مجبوری ہو، ہمارے جتنے بھی قریبی، جتنے بھی عزیز، جتنے بھی پیارے رشتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنی توحید کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین سے احسان کرو، والدین کو مت چھوڑو، ان سے تنازع نہ کرو، ان سے جھگڑو مت۔ اگر وکلاء یہاں یقیناً تشریف فرما ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ عدالتوں میں کثرت سے مقدمات آتے ہیں جن میں باپ اور بیٹے کا جھگڑا ہے۔ یہ صرف ہری پور میں نہیں، جنگ میں بھی ایسا ہے، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں اور بدین میں اور کراچی میں اور ڈیرہ بگٹی میں اور کوہلو میں اور خزدار میں بھی ایسا ہے، انڈیا میں چلے جائیں ادھر بھی ایسا ہے۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ہمارے اسلامی معاشرے کی۔ اس جز کو ترک کر کے، اس فرمان پہ عمل درآمد نہ کر کے، ہم حقیقی مسلمان ہونے یا ایک مسلمان معاشرہ ہونے کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارا یہ پلر کمزور ہو جائے، اگر ہمارا یہ ستون کمزور ہو جائے،
چند کوڑیوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، چند برلوں کی خاطر ہم خدا کی حکم عدولی کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرتے ہیں. اور یقین فرمائیں کہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ آدمی دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے. مثلا خود حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی مثال لے لیں، جن سے منسوب یہ کانفرنس ہے. انہوں نے سلوک کی ابتدائی منازل، راہ طریقت کی ابتدائی منازل، راہ تصوف کی ابتدائی منازل انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں مکمل کی. اور انہی کے حکم پہ انہوں نے فرمایا کہ باہو اب جاؤ کوئی مرشد تلاش کرو. تو آپ نے عرض کی کہ میری مرشد تو آپ ہیں، مجھے مرشد تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے آپ ہی بیعت فرمائیے. تو انہوں نے فرمایا کہ کسی بھی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبوت نہیں عطا کی، حالانکہ بڑی بڑی جلیل القدر مائیں گزری اور بڑی بڑی جلیل القدر ولیہ گزری ہیں، لیکن کسی نے بیعت نہیں کیا کسی کو. مثلا حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ہیں، خاتون جنت سیدۃ النساء سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. کسی نے بھی اس طریقے سے بیعت نہیں کیا لوگوں کو. تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں بیعت نہیں کروں گی، جاؤ مرشد تلاش کرو. اور حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے حکم پہ 30 سال تک مرشد کامل تلاش کرتا رہا. والدہ کا یہ مقام ہے. اور آپ صوفیاء کی تاریخ میں جائیں، بڑی عظیم شخصیات کی تاریخ میں جائیں، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ ان کی شخصیت پہ ان کی والدہ کے کردار کا بہت گہرا اثر تھا، ان کے والدین کا گہرا اثر تھا. حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لیں. ایک ایک بزرگ کو اگر ہم گنتے جائیں تو ہمارے سامنے یہ واضح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس رشتے کو سورہ بنی اسرائیل میں اپنی توحید کے فوری بعد اگر یہ حکم کیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کے اوپر اس کا کوئی اثر ہے، معاشرے کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ ہے، معاشرے کے اوپر اس کا کوئی انفلوئنس ہے اس بات کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ایک اور حکم فرمایا، جو ابھی یہ صرف اوامر ہیں، یہ صرف اوامر ہیں، جو کام کرنے کا قرآن نے حکم کیا. ہمارے اسلامی معاشرے کے اجزاء کے طور پہ 9 نواہی ہیں، لیکن وقت اختتام پذیر ہو چکا ہے. میں آخری گزارش کر کے اجازت چاہوں گا اوامر میں کہ یہ اوامر ہمارے لیے اختیار کرنا لازم ہے. اور وہ امر کیا ہے کہ جب تم ایک ایک بات کو مکمل کر چکو، جب تم انکساری کو اختیار کر لو، جب تم ذکر اللہ کو اختیار کر لو، جب تم تزکیہ اپنا لو، جب تم قرآن میں غور و تدبر شروع کر دو، جب تم دعوت اللہ کی طرف نکل پڑو، دعوت اللہ دینے نکل پڑو، جب تم اہل اللہ کی مجلس اختیار کر کے اپنے ظاہر و باطن کو پاک اور طیب کر لو، جب تم والدین کی فرما برداری میں آ جاؤ، اور اس طرح کے دیگر تمام اوامر، جب تم نیکی کو، خیر کو، بھلائی کو اختیار کر لو، اس کی راہ کو اختیار کر لو، تو پھر تمہارے اوپر کیا حکم آ جاتا ہے؟ پھر اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر مبعوث کیا بالہدا، واضح کھلی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، دین حق دے کے بھیجا، اس لیے کہ وہ اس ہدایت کو، اس دین حق کو لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تمام ادیان کے اوپر اس کو غالب فرما دیں. جب تم اپنے ان اوامر کے اوپر مکمل ہو چکو، جب تم اپنے معاشرے کی تشکیل اسلامی بنیادوں پہ کر لو، جب تم میں خشیت پیدا ہو جائے، جب تم ذکر کو اختیار کر لو، جب تم تزکیے کو اختیار کر لو، جب تم قرآن کو اپنا لو، جب تم دعوت کو اپنا لو، جب تم اہل اللہ کی مجلس کو اپنا لو، جب تم والدین سے احسان کرنے لگو، فرمایا جب تمہارے معاشرے کی یہ شکل و صورت اسلامی بن جائے، پھر تمہارے اوپر یہ لازم ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس زمین پہ خدا کے دین کو نافذ کرنے کی عملی جد و جہد کا آغاز کر دو. اور فرمایا
سورہ الانفال کے اندر وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، لوگوں سے قتال کرو، لوگوں سے لڑو، جہاد کرو، یہاں تک کہ حتی لا تکون فتنۃ، کہ زمین کے اوپر کوئی بھی فتنہ باقی نہ رہ جائے، زمین کے اوپر کوئی بھی بے انصافی باقی نہ رہ جائے، زمین کے اوپر خدا سے سرکشی باقی نہ رہ جائے، زمین کے اوپر خدا کے احکامات سے حکم مدولی باقی نہ رہ جائے، زمین کے اوپر حدود اللہ کو پھلانگنے کی رسم باقی نہ رہ جائے، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جھٹلانے والے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے روگردانی کرنے والوں کا فتنہ باقی نہ رہ جائے۔ فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، اور دین پورے کا پورا ہو جائے زمین کے اوپر تمہارے اللہ کی خاطر۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پھر تم بھی اپنے ہاتھ کو روک لو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کی طرف دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات کی خبر رکھتا ہے۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ جب ہم خیر کو اپنا لیں، جب ہمارا تزکیہ ہو جائے، جب ہم اس کی راہ پہ چل پڑیں، جب ہمارا ظاہر اور باطن پاک اور صاف ہو جائے، پھر یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اس زمین کے اوپر نافذ کرنے کی جد و جہد کریں۔ اگر ہم یہ ساری باتیں اختیار کرتے ہیں انفرادی طور پہ، لیکن اجتماعی طور پہ اس معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کی جد و جہد نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی حاکمیت اعلیٰ کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے دستور کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے آئین کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے قرآن کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، محمد الرسول اللہ کی سنت کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، حکومتوں کو، عدالتوں کو، مقننہ کو، دیگر تمام سماجی اداروں کو، تمام اقتصادی اداروں کو اس کے حکم کے اوپر ان کو لانے کی، اس کے حکم کے اوپر ان کو بنانے کی، اس کے حکم کے مطابق ان کو ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس وقت تک دین سے ہمارا وہ بنیادی رشتہ، دین سے ہمارا وہ بنیادی تعلق کمزور رہتا ہے، جس تعلق کے لیے، جس بنیادی رشتے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ سلطنت مدینہ بنی، مکہ کے اندر 13 برس گزرے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا تزکیہ کیا، ان کو ظاہر میں بھی پاک کر دیا، ان کو باطن میں بھی پاک کر دیا، اور وہ اپنی جمع پونجی جو ان جانثاروں کی صورت میں حضور نے اپنے دین کے لیے اکٹھی کی تھی، انہیں لے کے حضور مدینے کے اندر آتے ہیں۔ مدینے کے اندر آ کے فرمایا یہ وہ ارواح تیار ہو چکی ہیں، یہ وہ لوگ تیار ہو چکے ہیں جو ذکر بھی کرتے ہیں، جن کا تزکیہ بھی کر دیا گیا ہے، جو اللہ کی راہ پہ چلتے بھی ہیں، جو لوگوں کو اس کی طرف بلاتے بھی ہیں، جن کے اندر خشیت بھی ہے، جن کے اندر تدبر قرآن بھی ہے، جن کے اندر میری محبت بھی ہے، جن کے اندر اللہ کی محبت بھی ہے، جو محمد الرسول اللہ کے بھی فرما بردار ہے، جو اللہ کے بھی فرما بردار ہیں۔ فرمایا اب یہ جماعت تیار ہو چکی، اب یہ لوگ تیار ہو چکے، اب یہ مسلمان تیار ہو چکے، اب یہ مومن تیار ہو چکے، لہذا اب ضروری ہے کہ یہاں وہ سلطنت قائم کر دی جائے، وہ مملکت قائم کر دی جائے جو اللہ کے احکامات کو، جو اس کے نبی کے احکامات کو، جو اس کے دین کے احکامات کو یہاں پہ اسی طریقے سے نافذ کر دے جیسے کہ اللہ چاہتا ہے، کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، کوئی سرکشی باقی نہ رہے، کوئی نافرمانی باقی نہ رہے، کوئی خدا رسول سے انکار باقی نہ رہے۔ اس لیے آج اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے، تو ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ یہ مملکت پاکستان، یہ سرزمین پاکستان، یہ مدینہ ثانی جو نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، یہاں پہ اس کے دین کی، اس کے کلمہ کی، اس کے قرآن کی، اس کے دستور کی،
اس کے قانون کی، اس کے آئین کی نفاذ کی عملی جد و جہد کی جائے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، تو ہمیں اس ملک کے اندر اس کے دین، اس کے قانون، اس کے کتاب، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کرنا ہے۔ اور یہ نوشتہ دیوار ہے کہ یہ نوجوان، یہ مسلمان، یہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، یہ خدا کی کتاب پہ ایمان رکھنے والے، یہ اس وقت تک تڑپتے رہیں گے، یہ اس وقت تک کٹتے رہیں گے، یہ اس وقت تک یہ جد و جہد کرتے رہیں گے، یہ اس وقت تک اس زمین پہ، اس مملکت کے اندر خدا کے دین کے نفاذ کی کوشش کریں گے، جب تک کہ خدا کے حکم کے مطابق کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، جب تک کہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، یہاں پہ یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ یہاں پہ ان نوجوانوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو پورا کریں اور نبی کے حکم کو پورا کریں، اور اس مملکت خدا داد پاکستان، مدینہ ثانی قلعہ اسلام کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو عملی طور پہ نافذ کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ اس لیے آج اس پیغام کو زیادہ شدت سے، زیادہ قوت، زیادہ حرارت ایمانی سے تھامنے کی ضرورت ہے کہ اقبال جسے کہتے ہیں لا دینی و لاطینی کس پیچ میں الجھا تو، دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو، کہ آج تجھے لادینیت میں، سیکولرزم کے اندر تجھے پھنسایا جاتا ہے اور تجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ مذہب کا، فرد کا نجی معاملہ ہے، مذہب ریاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو مغرب کا تصور خدا ہے، یہ جو مغرب کا تصور مذہب ہے، یہ جو مغرب کا تصور انسان ہے، یہ جو مغرب کا تصور کائنات ہے، اس کے لیے ہمیں کہتے ہیں کہ سیکولر ہو جاؤ، سیکولرزم کا پرچار کرو، لا دینیت کا پرچار کرو، لا دینی نظام کو یہاں پہ نافذ کرو، مذہب کو، ریاست کو الگ الگ کر دو۔ ہوئی دین و دنیا میں جسم جدائی، ہوس کی امیری، ہوس کی فقیری۔ اگر مذہب کو اور ریاست کو الگ الگ کر دیا جائے، اگر دین کو، معاشرے کو الگ الگ کر دیا جائے، پھر انسان کے نہ تزکیے کی کوئی ضرورت رہ جاتی ہے، نہ ذکر کی کوئی ضرورت رہ جاتی ہے۔ اقبال ہمیں یہی بتاتے ہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سجود تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ علم لاہوتی، یہ حکمت ملکوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں، ابلیس کے فرزند یہ چاہتے ہیں، ابلیس کے جانشین یہ چاہتے ہیں کہ ان سے ان کا مذہب چھین لیا جائے، ان سے ان کی روایات چھین لی جائیں۔ اور اقبال ابلیس کا یہی پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے اپنے جانشینوں، اپنے فرزندوں کو کیا پیغام دیا ابلیس نے؟ اس نے یہی کہا کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر و کہن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ فکر عرب کو فرنگی تخیلات دے کے وہاں سے اسلام کو نکال دیا جائے، مغرب کا نظریہ وہاں پہ تھوپ دیا جائے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان جس کا سینہ مصطفیٰ کی حرمت کے ساتھ دھڑکتا ہے، جس کا سینہ مصطفیٰ کی محبت سے دھڑکتا ہے، جس کا سینہ مصطفیٰ کی الفت میں دھڑکتا ہے، جس کے دل کی دھڑکنیں حضور کے عشق سے اٹھتی ہیں، حضور کے عشق سے بیٹھتی ہیں، جس کی سانسیں حضور کے عشق کی بدولت چلتی ہیں، اس کے وجود سے روح محمد کو نکال دیا جائے اور اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، اہل حرم کو ان کی روایات سے بیگانہ کر دو، انہیں بتا دو کہ تمہیں سیکولر ہونا چاہیے، تمہیں لادین ہونا چاہیے، تم ترقی کر سکو گے۔
تب تمہاری تہذیب آگے بڑھ سکے گی، تب تمہاری ثقافت آگے بڑھ سکے گی۔ اس لیے ہم انہیں، اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اقبال ایسا غزل سرا ہے کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، اقبال کو پڑھ کے ملت اسلامیہ کے نوجوان بیدار ہوتے ہیں، اقبال کو پڑھ کے انہیں ان کی شناخت ملتی ہے، اقبال کو پڑھ کے انہیں ان کا تشخص ملتا ہے، اقبال کو پڑھ کے انہیں اپنے دین سے محبت پیدا ہوتی ہے، قرآن سے محبت پیدا ہوتی ہے، نبی سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کیونکہ اگر ایسے غزل سرا اس چمن کے اندر آ گئے پھر اس ملت کے نوجوانوں کو اسلامی انقلاب لانے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا، اور یہ نوشتہ دیوار ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے۔ اقبال یہی کہتے ہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کتاب، کیونکہ وہ اسلامی انقلاب، وہ اسلامی جد و جہد کا جذبہ، وہ اسلامی نظام کو نافذ کرنے کا ولولہ، وہ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کے اندر وہ بھڑک رہا ہے، وہ شعلے ابل رہے ہیں، وہ آندھیاں چل رہی ہیں، وہ طوفان آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے اسلاف نے، صوفیاء نے یہاں پہ جو کوشش کی دین کو نافذ کرنے کی، اب وہ منزل قریب ہوگی، اب وہ گھڑی قریب ہوگی کہ جب اس ملت کے نوجوان فریضہ نبوت کے مطابق، سنت نبوت کے مطابق در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جب یہ اس شیوائے پیغمبری کو اپناتے ہوئے اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت کے سپرد کر کے نکلیں گے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے جب آواز اٹھائیں گے تو اللہ کی نصرت بھی اس میں شامل ہوگی، اس کے ملائکہ کی نصرت بھی اس میں شامل ہوگی، اس کے نبی کی نصرت بھی اس میں شامل ہوگی، اس کے نیکوں کی نصرت بھی اس میں شامل ہوگی۔ اور میں اقبال کے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یاد رکھو دوستو حق دا پیغام، یاد رکھو دوستو حق دا پیغام، یاد رکھو دوستو حق دا پیغام، زندگی اپنی کرو مالک دے نام، زندگی اپنی کرو مالک دے نام، یاد رکھو دوستو حق دا پیغام، جو کیتا ہے وعدہ اپنے سائیں دے نال، بھول نہ جانا ساتھیو مرے تمام، بھول نہ جانا ساتھیو مرے تمام، یاد رکھو دوستو حق دا پیغام، زندگی اپنی کرو مالک دے نام، حق ہے مالک، حق ہے مالک دی جماعت، حق پہنچاون دا کیتا سائیں انتظام، حق پہنچاون دا کیتا سائیں انتظام، یاد رکھو دوستو حق دا پیغام، زندگی اپنی کرو مالک دے نام، جذبہ اصحاب والا لے چلو، جذبہ اصحاب والا لے چلو، جذبہ اصحاب والا لے چلو، چرچا مالک دا کرو ہر جات عام، چرچا مالک دا کرو ہر جات عام، یاد رکھو دوستو حق دا پیغام،
اپنی کرو مالک دینا حق دی پہچان کرائی جے سنی حق دی پہچان کرائی جے سنے حق دی پہچان کرائی جے سنے پیش کریے اس دی عظمت نو سلام پیش کریے اس دی عظمت نو سلام یاد رکھو دوستو حق دا پیغام